السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں, پچھلا تو خیر ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا جان حسین صاحب کے ساتھ جو ایران کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے تھے, لیکن ہم نے اس سے پہلے جو ویلاگ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ جو ہے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے, کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں کچھ سٹک اپ سی لگ رہی ہیں, کیونکہ دونوں سائڈ سے کچھ سخت بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ اور فردر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور مکس چیزیں ہیں, وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک دم ہلچل شروع ہو گئی ہے. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہمیں جو سورسز خبریں دے رہے ہیں بڑی تیزی سے ہلچل ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ منڈے سے لے کے تھرسڈے کے جو 4 دن ہیں یہ بڑی ہائی ایکٹیویٹی کے دن جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. آئی ٹولڈ یو اٹ از ناٹ سنڈے, سنڈے کا دن نہیں ہے, سنڈے کے بعد یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہے اب آنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو جناب ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے جو ہے باقاعدہ اعلان کیا گیا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ وفاقی دارالحکومت میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے ایک اہم اعلان کیا ہے. شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ اگلے احکامات تک معطل کر دی گئی ہے. شہریوں سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. اسلام آباد کی پبلک جو ہے وہ اب اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال جو ہے وہ فی الحال نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ باقر سجاد صاحب ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈان سے وابستہ ہیں. انہوں نے کہا گیسٹ ان میجر ہوٹلز ان اسلام آباد have been asked to leave by today afternoon as the hotels have been requisitioned by the government. It took some progress towards hosting second round of Iran. It looks some progress towards hosting second round of Iran-US talks has been made despite yesterday's setbacks. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ اسلام آباد کے, خاص طور پہ جو ریڈ ایریا وہ اس ریڈ زون کے اندر آتے ہیں جس میں میریٹ ہوٹل بھی بائی دا وے شامل ہے, وہ ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کرانا شروع کر دیے گئے ہیں. اور وہاں پہ گیسٹ کو کہا گیا کہ جی بس آپ چیک آؤٹ کر لیں, نو فردر ریزرویشنز. سو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب یہ مذاکرات ہوئے تھے تب بھی جو ہے وہ یہی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. اب دوبارہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کر دی گئی کہ ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کروا دیے گئے. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پچھلے اگلے 3-4 دن کے اندر, ہو سکتا ہے شادیوں کے ایونٹس ہوں, ہو سکتا ہے کچھ دیگر ایونٹس ہوں, obviously now they will have to replan everything. لیکن بہرحال یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر شروع ہو گئی ہے. دوسری جانب سیکیورٹی اور انتظامی صورتحال کے پیش نظر جڑواں شہروں کے اندر جو ہے وہ مختلف جامعات نے تدریسی اور انتظامی سرگرمیوں میں اہم تبدیلیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز جو ہیں اب آن لائن ہوں گی. اب 20 سے 24 وہی 4 دن بنتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے ٹو تھرسڈے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب تمام کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی, جبکہ 20 اور 21 اپریل کو ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات بھی جو ہے وہ اب ملتوی کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب راولپنڈی کی برانی یونیورسٹی نے 18 سے 26 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ مرکزی کیمپس کو ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن اسلام آباد. آفیشیلی اب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایکٹیویٹیز جو ہے پس پردہ یہ بتا رہی ہے کہ آرڈر آ گیا ہے کہ جناب اے کراؤن. اچھا جی, دوسری جانب جو بڑی خبر جو ہم نے تھمبنیل کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یہ ہے کہ جناب انڈین جہازوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کھول دیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی میریٹائم سیکیورٹی ادارے نے بتایا کہ آبِ ہرمز میں ایران کی پاسدار انقلاب کی 2 گن بوٹس نے آئل ٹینکرز کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. یو کے میری ٹائم میں ٹریڈ آپریشن کے بقول فائرنگ کا یہ واقعہ آبِ ہرمز عمان کے شمال مشرق میں تقریباً 20 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا. آئل ٹینکر اور عملہ محفوظ ہیں, کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. دوسری جانب شپنگ مانیٹرنگ گروپ ٹینکر ٹریکر کے مطابق 2 بھارتی پرچم بردار آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے, اس آڈیو کو ذرا غور سے سنیے, پھر میں مزید آگے بات کرتا ہوں. Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے کلیئرنس دے دی تھی, آپ ہمارے پہ فائرنگ کیوں کر رہے ہیں, آپ ہمارے پہ فائرنگ کیوں کر رہے ہیں. یہ اسی انڈین جہاز کا کیپٹن بتایا جاتا ہے جو بیسکلی وائرلیس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے, اور وہ دوسری سائڈ کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پہ فائرنگ کرنا بند کریں. تو یہ 2 انڈین جہاز ہیں جن کے اوپر پاسدار انقلاب کی نیول گارڈ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے. دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں جہاز بھارتی پرچم بردار تھے اور آبِ ہرمز سے خام تیل لے کر جا رہے تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ہمارے تیل بردار بحری جہازوں کو ہفتے کے روز نشانہ بنایا گیا, جس پر نئی دلی میں تعینات ایران کے سفیر محمد فتح علی کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا.
بھارتی وزارت خارجہ کے سیکرٹری وکرم مسری نے ایران کے سفیر محمد فتح علی کو اس واقعے پر حکومت کی شدید تشویش اور غم و غصے سے آگاہ کیا. انہوں نے ایرانی سفیر سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ پیغام تہران کے متعلقہ حکام تک پہنچائیں اور آبنہ ہرمز سے بھارت جانے والے جہاز کی محفوظ گزرگاہ کو جلد از جلد بحال کرنے کے اقدامات کیے جائیں. ادھر سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے ایک آڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں بھارتی جہاز کے کپتان کو کہتے سنا جا رہا ہے. یہ میں نے بھی جو آڈیو جو ہے وہ بیسکلی آپ کو سنائی ہے. اس کے علاوہ ڈیمین سیمون ہیں, ان کی جانب سے یہ ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے اور اس میں یہ پوری ایک لسٹ ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 18 اپریل سے اب تک 18 اپریل تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور جب سے آبنہ ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً 36 مختلف جہاز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے یا ان کو جو ہے وہ مائنز کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ مختلف سپاٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اب آپ اس میں جو خاص طور پہ جو کانسنٹریٹڈ سپاٹ ہے غور سے دیکھیے کہ دس از دا اسٹریٹ آف ہرمز, جہاں پہ سب سے زیادہ جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس ہیں وہ اس کے علاوہ اور مطلب عمان کے پاس بھی جاتے ہیں, سعودی عرب کے پاس بھی جاتے ہیں, جن جگہوں کے اوپر آئل ٹینکرز کو یا جہازوں کو کنٹینر شپس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک اس وقت گمبھیر ہے. دوسری جانب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ 4 کروز شپس تھے وہ بڑی تیزی سے جو ہے انہوں نے آبنہ ہرمز کو جو ہے وہ کراس کیا ہے. ان کے اوپر بھی فائرنگ ہو رہی تھی لیکن جس طرح میں نے آپ کو آج سے 24 گھنٹے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آبنہ ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, تو 4 مزید کروز شپس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فائر ہوا ہے لیکن وہ بچ نکلنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کی کوئی تاریخ فی الحال طے نہیں کی گئی ہے. انہوں نے واشنگٹن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی سخت اور یک طرفہ شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, جس کے باعث بات چیت آگے نہیں بڑھ پا رہی. ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا تب تک آبنہ ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کسی قسم کے دباؤ یا بلیک میلنگ کو قبول نہیں کرے گا. بیسکلی یہ جو ایشو اب ایٹ ہینڈ از کہ وہ جو نیول بلاکیڈ ہوئی ہے اس نیول بلاکیڈ کی وجہ سے ایران بہت ناراض ہے کہ جناب جب ہم نے آپ نے ہرمز کھول دی تھی تو آپ نے ابھی تک نیول بلاکیڈ جو ہے وہ کیوں کی ہوئی ہے, آپ نے ناکہ بندی جو ہے وہ کیوں کی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے یہ پرابلم ایریا جو ہے وہ آ رہا ہے. دوسری جانب ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں. ایران ان تجاویز پر غور کر رہا ہے, ابھی ان تجاویز پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے ہفتے کے روز جاری بیان میں کہا کہ ایران اور اس کی مسلح افواج کی تاریخی مزاحمت کے بعد مخالفین کو فوجی میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, جس کے بعد امریکہ نے جنگ کے 10ویں دن سے جنگ بندی کی درخواستیں شروع کر دی تھیں. مذاکرات کی درخواستوں کے بعد ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ایک مجوزہ فریم ورک کی بنیاد پر مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی. بیان کے مطابق ایرانی وفد نے طویل مذاکرات میں حصہ لیا اور امریکہ پر گہرے عدم اعتماد کے باوجود ملک کا موقف مضبوطی سے پیش کیا. تاہم امریکہ نے مذاکرات کے دوران نئے اور حد سے زیادہ مطالبات پیش کیے جس پر ایران نے سخت موقف اختیار کیا. جب تک امریکہ اپنے مطالبات زمینی حقائق کے مطابق نہیں لاتا مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانیوں کے فون پہ بھی بات کی ہے. اجلاس میں امریکی نائب صدر جیری وینس, وزیر خارجہ مارکو روبیو, وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت, وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز جو ہے انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ امریکی صدر کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف, CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی اجلاس کے اندر جو ہے وہ موجود تھے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران ٹرمپ نے کم از کم ایک مرتبہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور ایرانی حکام سے بھی فون پہ رابطہ کیا ہے جس میں موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. ادھر ایکسیوس کے مطابق ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ اگر جلد کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اب یہ جو سچویشن ہے آپ کو ظاہری بات ہے اس وقت کی خدشہ ہے, سب مجھے بھی ہوگا اوبیسلی, کہ لگ اس طرح رہا ہے جیسے سچویشن خراب ہونے جا رہی ہے اور جنگ شاید دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. لیکن دیکھیے دس از اے ویری ویری کمپلیکس سچویشن. یہاں پہ بہت سی مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں نا, مطلب آپ کی مثال کے طور پہ 10 مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کا اختلاف ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے 6 چیزیں آرام سے جو ہے وہ شروع جیسے آپس میں بیٹھے ریزالو ہو جائیں. 3 چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بحث جو ہے وہ زیادہ لمبی جائے, اور ایک چیز ہو سکتا ہے ایسی ہو جس کے اوپر جو ہے وہ پھنس جائے اور اس کے اوپر کئی دن بھی جو لگا دیے جائیں لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود چیز ریزالو نہ ہو. میں بار بار اس بارے میں یہی بات کہوں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر چاہے یہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں, امن قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی, پاکستان ہیز پلیڈ اٹس رول.
پاکستان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے. پاکستان نے آلریڈی پاکستان ہیز کراس دا فنش لائن. سو ہماری طرف سے تو جس حد تک ہم جا سکتے تھے ہم چلے گئے. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے یہ ان دونوں ملکوں کی گیم ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ اپنے ظاہری بات ہے ہر ملک یہاں پہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اور یہ دونوں ملک بھی جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے کہ ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جا کے وہاں پہ اپنی عوام کو بھی جواب دینا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دینا ہے, ایرانیوں نے اپنا دینا ہے. سو دونوں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی سچویشن اٹھانا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کو بھی مل جائیں کہ وہ گھر جا کے بیچ سکیں, کچھ چیزیں ان کو بھی مل جائیں. یہ ہے ہارڈ کور فارن پالیسی جو حقیقت ہے. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ جناب دونوں سائڈ میں کوئی ایک سائڈ کہے جی 80 لے گئے ہیں تو دوسری سائڈ میں کچھ نہیں لبیا. ایون تو جا کے یہ کلیمز اس طرح کی کریں گے, لیکن ظاہری بات ہے ہم لوگ تو اس وقت جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہیں. اب یہ وہ والا نیوٹرل نہیں ہے جو خان صاحب نے کہا تھا, ہم تو ایکچولی پراپر نیوٹرل پوزیشن پہ ہیں. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ امن قائم کیا جائے. سو پاکستان کی کوششیں جو ہے وہ ابھی بھی اس وقت جاری ہیں, اور اسلام آباد کی اپڈیٹس جو ہے وہ تو میں نے آپ کو دے ہی دی ہیں. اس کے علاوہ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے مختلف مواقع پر دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران سے ڈیل بہت قریب ہے اور تہران کئی سمجھوتوں کے لیے تیار ہو گیا ہے. تاہم CNN کے مطابق تاحال رکاوٹوں کے کئی اشارے مل رہے ہیں. دیکھو گو جو میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ 10 میں سے ہو سکتا ہے 4 چیزیں جو ہیں ابھی بھی پرابلمٹک ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ منگل کو ختم ہونے والی جنگ بندی کی مدت میں توسیع نہیں کریں گے, اور ایران نے ڈیل نہ کی تو حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا. بالکل یہی بیان جو ہے وہ کل رات کو اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جناب اگر یہ معاملات جو ہے وہ جلدی ریزالو نہیں ہوتے تو اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے میزائل شزائل جو ہے نا وہ سب کچھ لاکڈ ہیں. اور اسرائیلی میڈیا نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کے لیے پوری طرح اس وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ ایک قسم کا پریشر ٹیکٹک بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو جو ہے کنونس کیا جائے کہ جو شرائط جو ہے ہم نے میز کے اوپر رکھی ہوئی آپ اسی کو قبول کریں, ورنہ پھر جو ہے وہ گولہ باری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. آگے CNN کہتا ہے جی مذاکرات سے جڑے ذرائع کے مطابق ایران نے تجویز دی تھی کہ 60% افزودہ کیے ہوئے 400 کلو گرام یورینیم کے بدلے نہ صرف ایران پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھائی جائیں بلکہ 20 ارب ڈالرز کے مساوی ایرانی منجمد اثاثے بھی بحال کیے جائیں. ایران اپنے جوہری پروگرام پر کام روکنے پر بھی تیار نہیں ہے. پچھلے ہفتے ہوئے مذاکرات میں امریکہ نے ایران سے اپنا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے روکنے کا مطالبہ کیا تھا. ایران یہ پروگرام 5 سال کے لیے روکنے کو تیار ہو گیا تھا جسے امریکہ نے مسترد کر دیا. سو ٹائم فریم کا جو ایک ایشو آ رہا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ 20 سال کہہ رہی ہے, ایک سائڈ جو ہے وہ 5 سال کی بات کر رہی ہے, تو اس کا بھی ایک ایشو ہے. آبنہ ہرمز کھولنا بھی امریکی مطالبات میں سر فہرست ہے. ایران آبنہ ہرمز کھولنے کو تیار ہے, تاہم وہ چاہتا ہے کہ وہ آبنہ سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرے یا ٹول وصول کرے. یہ بالکل اسی طرح کا ٹول ہے جس طرح آپ موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں نا تو آپ موٹر وے کا ٹول بیسکلی آپ پے کرتے ہیں, تو ایران بھی جو ہے اس طرح کا ٹول آبنہ ہرمز کو کراس کرنے کے لیے جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس کے اوپر بڑے سخت نالاں ہیں کہ جناب ایسا نتھنگ ڈوئنگ, ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان ملکوں کو یہ ایران کو جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو کراس کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے دینا شروع کر دیں. کویت, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, یہ ظاہری بات ہے یہ وہ تمام ملک ہیں جو اس کی وجہ سے بڑے سخت پریشان ہے کہ جناب یہ کون سا نیا طریقہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے, کیونکہ جنگ سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ US official said ایران ریٹین significant drone missile capability despite strikes. انہوں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایون دو ایران کے اوپر اتنے حملے کیے گئے, اتنے میزائل جو ہے وہ داغے گئے, لیکن ابھی بھی اس کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی بڑی مؤثر ہے. امریکن انٹیلیجنس اور فوجی حکام کے مطابق کئی ہفتوں تک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے باوجود ایران اب بھی فوجی ہتھیاروں کی ایک بڑے حصے کو برقرار رکھتے ہوئے ہے اور طاقتور ڈیٹرنٹ رکھتا ہے. اخبار کے مطابق ایران کے پاس جنگ سے پہلے موجود ڈرونز کا تقریباً 40% اور میزائل لانچز کا 60% زائد حصہ اب بھی موجود ہے. حکام کا کہنا ہے کہ 8 اپریل کو شروع ہونے والے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد اب تک 100 سے زائد لانچر سسٹم دوبارہ حاصل کیے جا چکے ہیں جو غاروں اور بنکروں میں چھپائے گئے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنی عملی فوجی صلاحیت کو بحال کرنے میں سرگرم ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ایران ان میزائلوں کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈپو اور زیر زمین تنصیبات پر حملوں کے بعد ملبے تلے دب گئے تھے. بعض اندازوں کے مطابق بحالی کے عمل مکمل ہونے پر ایران اپنے جنگ سے پہلے کے اسلحے کا 70% تک واپس حاصل کر سکتا ہے. اور اگرچہ اس کے اسلحہ بنانے کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے, امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ مستقبل میں آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کو یرغمال بنا سکتا ہے. سابق اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس اہلکار نے کہا کہ اب سب جانتے ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی تنازع ہوا تو آبنہ ہرمز کو بند کرنا ایران کی حکمت عملی کا پہلا قدم ہوگا. اگرچہ امریکی جنگی جہاز آنے والے خطرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, حکام نے نشاندہی کی کہ تجارتی آئل ٹینکرز کے پاس دفاع کے بہت کم وسائل ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے
ٹھیک ہے وہ بعد میں ایک دفعہ ایران نے اگر فائر کھول دیا جس طرح انڈین جہازوں کے اوپر ہوا ہے بعد میں تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ آپریشن وغیرہ کریں آپ کچھ بھی کریں, لیکن ظاہری بات ہے جو آئل ٹینکرز ہیں جن کے اندر اربوں روپے کا سامان ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ایک تو اس کی اپنی ویلیو ان جہازوں کی اور اس کے بعد جو اس کے اندر سامان ہوتا ہے اور وہ بھی آئل, مطلب اتنا فلیمیبل ایک چیز کہ اگر دھماکے سے پھٹ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ جب وہ کیری کرتے ہوئے لے کے جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہو جائے اٹیک تو وہ جو مالک ہوگا اس جہاز کا اس کا کیا حال ہوگا, اس کا تو مطلب ہارٹ فیل ہو جائے گا اگر اس کے جہاز کو کچھ ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ نیو یارک پوسٹ کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, ایران ڈزنٹ نیڈ اے نیوی ٹو چوک دا ورلڈز آئل لائف لائن جسٹ اے سوارم آف ماسکیٹو بوٹس. اب یہ ماسکیٹو بوٹس مچھر کشتیاں یا مچھر بیڑا آپ اس کو جو بھی آپ کہیں. سو بیسکلی یہ کیا ہے, اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس خبر کو پڑھ دیتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کو شکست دی ہے اور فروری کے آخر سے جاری حملوں میں جنگی جہازوں, آبدوزوں اور اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کا حوالہ دیا. اس کے باوجود تہران آپ نے ہرمز کو بند کرنے میں کامیاب رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے تنگ اور تیل سے بھرپور پانیوں میں جنگ دراصل کبھی بھی بڑے جہازوں کے بارے میں نہیں تھی. ایران کا نام نہاد مچھر بیڑا یا مچھر کشتیاں یعنی ہزاروں چھوٹی اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں جو ڈرونز اور ساحلی میزائلوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں, یہ ثابت کر رہا ہے کہ امریکی حملوں کے باوجود جنہوں نے تہران کے فوجی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا وہ اب بھی عالمی تیل کی منڈیوں کو ہلا سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو ہیں وہ ابھی بھی کتنی خطرناک ہیں کہ وہ پوری تیل کی جو اس وقت انڈسٹری ہے اس کو ہلا کے رکھ سکتی ہے. سابق پینٹاگون اہلکار نے کہا کہ انہیں مچھر بیڑا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے اور پریشان کن ہوتے ہیں اور وار بھی کرتے ہیں, یہ کاٹنے اور تنگ کرنے کے لیے کافی ہیں. یعنی کہ ہوتے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اتنے بڑی تیزی سے موو کرتے ہیں سمندر کے اندر. یہ فائرنگ بھی کر سکتے ہیں, چھوٹے موٹے میزائل بھی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں اور ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو جتنا جہاز بڑا ہوتا ہے اس کو موو کرنا بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن جتنی کشتی ایک چھوٹی سی کشتی ہوگی وہ اتنی تیزی سے جو ہے موٹر بوٹ جس طرح بن جاتی ہے تو بڑی تیزی سے سمندر کے اندر جو ہے وہ موو کر سکتی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کے اہم ترین بحری گزرگاہوں میں سے ہزاروں ایسی کشتیوں کی موجودگی ہی کافی ہے. یہی چھوٹی کشتیاں ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہیں. امریکی بحریہ اور پینٹاگون کے اندازوں کے مطابق ایران نے برسوں سے 2 بحری قوتیں تیار کی ہیں. ایک روایتی بیڑا جس میں فریگیٹس اور آبدوزیں شامل ہیں جن میں سے اکثر تباہ یا نقصان دہ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا ہے میں نے ان کی نیوی کو تباہ کر دیا, اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک خفیہ بیڑا جو اسلامی انقلاب گارڈ کور کے زیر انتظام ہے جو خاص طور پر خلیج فارس کے تنگ پانیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اب یہی دوسرا بیڑا مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے. یہ سستا, آسانی سے تبدیل ہونے والا اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس بیڑے میں ہزاروں چھوٹی تیز رفتار کشتیاں شامل ہیں جو 40 سے 60 ناٹس کی رفتار سے چل سکتی ہیں اور مشین گنز, راکٹس اور بعض صورتوں میں اینٹی شپ میزائل یا بارودی سرنگیں بچھانے کے آلات سے لیس ہوتی ہیں. 28 فروری سے امریکی حکام بشمول یو ایس سینٹرل کمانڈ کے بیانات کے مطابق امریکہ نے ایران کی بڑی فوجی صلاحیت کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا ہے جس میں بڑے بحری جہاز, میزائل انفراسٹرکچر اور ڈرون بنانے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن چھوٹے اور زیادہ متحرک نظام جیسے ڈرونز اور تیز رفتار کشتیاں ان کے سائز, حرکت پذیری اور بڑی تعداد کی وجہ سے ختم کرنا زیادہ مشکل ہے. جدید بحری جنگ میں خاص طور پر ایسے تنگ مقامات پر سمندر پر مکمل کنٹرول ضروری نہیں ہوتا, صرف اسے اتنا خطرناک بنا دینا کافی ہوتا ہے کہ کوئی استعمال نہ کر سکے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ماسکیٹو بوٹس ہیں ایران کی یہ کتنی تکلیف دے رہی ہیں کہ ہوتی اس میں ہو سکتا ہے 2 بندے بیٹھے ہوں, لیکن اگر یہ جا کے کسی تیل بردار جہاز کے اوپر فائر کھول دے یا ایک ٹینکر سے بھرا وہ جو جہاز ہے وہ اس کے اوپر وہ جا رہا اور اس کے اوپر آپ فائر کھول دیں تو وہ تو کھڑا ہو گیا, وہ تو رک گیا. اور اس کے بعد ان ٹینکروں کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ گولیاں برسائیں گے تو اس کے اندر جو سامان ہوگا جو اس کو نقصان پہنچے گا تو پورا ٹریڈ روٹ جو ہے وہ ہل جاتا ہے چھوٹی سی کشتیاں لیکن کر کیا سکتی ہیں, یہ بات ہے. اور یہ اس وقت تنگ کر رہی ہیں اس پوری مارکیٹ کو. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب امریکی حکومت نے گاڑیاں بنانے والے امریکی اداروں سے اسلحہ بنانے کا کام بڑھانے کی جو ہے وہ درخواست کر دی ہے. امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے سینئر امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکی حکام نے جنرل موٹرز اور فورڈ سمیت مختلف کارساز کمپنیوں کے ٹاپ ایگزیکٹو سے ملاقات کی. ابتدائی مذاکرات میں کہا گیا کہ وہ اسلحہ بنانے کے کام میں زیادہ کردار ادا کریں. رائٹرز نے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر پر پینٹاگون سے رابطہ کیا تو حکام نے کہا کہ محکمہ جنگ اپنے جنگجوؤں کو بہترین اسلحے کی فراہمی کے لیے ڈیفنس انڈسٹریل بیس بڑھانے اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے. اس دوران جبکہ پینٹاگون ایران پر امریکی حملوں میں استعمال ہونے والے اسلحے کے متبادل کی فراہمی کے لیے کوشاں تھا, صدر ٹرمپ نے مارچ میں 7 ڈیفنس کانٹریکٹر سے ملاقات کی. سال 2022 میں یوکرین پر روسی حملے اور غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے بعد سے اب تک امریکہ اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو استعمال کر چکا ہے. امریکی جریدے اسٹریٹ ٹائمز کے مطابق پینٹاگون مارچ 2025 کے اواخر میں برٹش یورو اسپیس, لاکہیڈ مارٹن اور ہنیول سے اسلحہ, گولہ بارود اور ویپن سسٹمز کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے معاہدے کر چکا ہے.
معاہدے کے تحت ہنی بیل یورو اسپیس امریکہ کے اسلحہ کے ذخائر کے اہم ترین کمپوننٹس کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا، جبکہ لاک ہیڈ مارٹن اور BAE سسٹمز نے تھارڈ انٹرسیپٹرز کی پیداوار میں 4 گنا آلریڈی اضافہ کر دیا ہے۔ تو ایک جگہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک جگہ جو ہے وہ اسلحہ تیزی سے بنانے کی بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ 24 to 48 hours ویری کروشل فار دس وار۔ اللہ کرے، دعا کریں کہ سب جو ہے وہ کامیابی سے ہو اور امن جو ہے اس خطے کے اندر قائم ہو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔